پتھر ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. آپ گئے، بیلچا لیا، ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، ریزا ریزا ہو گیا. مارتے تو چنگاری اڑتی. فرماتے ہیں چنگاریوں میں مجھے کیسرے کسرا کے تخت نظر آ رہے ہیں. منافق کہتے گھر سے نکلنے نہیں دیتے، پیشاب نہیں کرنے دیتے، اور یہ کسرا کے تخت لیتے ہیں. کسرا جیسے آج کوئی کہتے امریکہ، روس. اللہ نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. سبحان اللہ. مشکلات میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر صحابہ کی بہاریں ہوں گی. مالک الملک، سارے بادشاہیوں کا بادشاہ. تؤتی الملک من تشاء، دیتا ہے بادشاہ جسے چاہتا ہے، چھین لیتا ہے بادشاہ جسے چاہتا ہے. وتعز من تشاء، اور عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ذلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سارا خیر اور شر ہے. خیر بھی اللہ کے ہاتھ، شر بھی اللہ کے ہاتھ، لیکن آدھا بن نہیں کہا. انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پہ قادر ہیں. انقلابات، تولج اللیل فی النہار، رات داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے دن کو رات میں. یہ سارا انقلاب، تبدیلی، کبھی رات کبھی دن، جو انقلاب لا سکتا ہے وہ حکومت بھی بدل سکتا ہے. وتخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے زندہ مردے سے اور مردہ زندے سے. وترزق من تشاء بغیر حساب. قانون اللہ کا یہ ہے کہ 1000 سال میں تبدیلی ہوتی ہے. ادھر کا 1000 سال اور ادھر کا ایک دن، لیکن کبھی اس قانون کے خلاف بھی کرتا ہے. ترزق من تشاء بغیر حساب، روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. یہ 70 سال میں تبدیلی لے آئے، ساری حکومتیں پلٹ گئی. 1000 سال کو 70 سال میں تبدیلی کی. پہلی شرط کہ یہ عقیدہ رکھو کہ اختیار میرے رب کے ہاتھ ہے. دوسرا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائیں مومن کافروں کو دوست مومنوں سے ہٹ کر. ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، یہ نہیں اللہ کی دوستی میں کچھ بھی. کافروں سے دوستی رکھے گا تو خدا سے دوستی نہیں ہوگی. الا ان تتقوا منهم تقاہ، مگر یہ کہ ڈرو تم ان سے ڈرنا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. شیعوں نے تقیہ بنایا ہے، اصولی مسئلے میں تبدیلی کر دی، کہتا تقیہ ہے. وہ تقیہ نہیں ہے. تقیہ یہ ہے کہ دشمن کا انتہائی خطرہ ہو کہ اعضاء کاٹ دے گا، تو پھر اس حوالے سے نرمی کر لے
اس کی اجازت ہے. کفر سے دوستی جائز نہیں. مواسات اور احسان کرنا اہل حرب سے جائز نہیں، ذمی سے جائز ہے. مدارا ظاہری خوشخلقی، کبھی اندیشہ ہے، مصلحت ہے تو پھر جائز ہے. کعب بن اشرف یہودی تھا، معاہدہ تھا، آپ کے خلاف شعر بناتا تھا، صحابہ کے خلاف شعر بناتا تھا، عورتوں کے خلاف شعر بناتا تھا، شاعر بھی تھا، بڑا مالدار بھی تھا. آپ نے فرمایا اس کی اذیت سے کوئی نجات نہیں دیتا. مدینے کے سردار تھے محمد ابن مسلمہ. انہیں کہا حضرت اجازت دے دو تو میں کوئی تقیہ کروں گا. ٹھیک ہے. چلا گیا اس کے پاس کہ مجھے اناج کی ضرورت ہے. کہتے اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھو، بچے گروی رکھو. کہا گروی تھے، پھر لوگ ان کو ملامت کریں گے، تم تو وہی تھے جو اناج کے بدلے میں گروی تھے. کہ پھر ہتھیار رکھو. ہاں ہتھیار رکھتے. اس نے ہتھیار کا اپنا مطلب لیا، اس نے اپنا لیا. چلے آئے، رات کسی وقت گئے، 2-3 اور صحابہ بھی بلایا. بیوی نے روکا، یہ خیر خواہ نہیں، یہ خیر الفاظ نہیں ہے، نہ جا. کہتا نہیں، محمد ابن مسلمہ ہے، میرا دوست ہے. چلے گئے. بڑا بہترین خوشبو لگائی ہوئی تھی، بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا. ساتھیوں کو کہا میں اس کو قابو کروں گا، پھر مارنا. بال پکڑ کر قابو کیا، قتل کر دیا. تو یہ نبی کی اجازت سے. صبح کو اعلان ہوا کہ کعب بن اشرف قتل ہو گیا. یہ گوریلا جنگ ہے. حضرت ارسلان خان بڑے کمانڈر تھے. کہتے روسیوں کے خلاف ہم نے گوریلا جنگ شروع کی. پہلے 5 پارٹیاں تھی. کمیونسٹ، شاہ ایران، شاہ افغان نے ان کو اجازت دے دی، آزادی سے ملک میں جو کریں. ہم نے اس کے خلاف جلوس نکالا، بڑی سفید پگڑیاں، سفید لاٹھیاں، علماء سارے اور پولیس کے گنڈے لاٹھی چارے. علماء کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. پھر ہم نے بندوق پکڑی. اب ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی. گھر سے نکلا نہیں تو مارا نہیں. وہ گھر سے نکلتے ہیں تو فوجوں میں نکلتے ہیں، اکیلے نہیں نکلتے. گوریلا جنگ میں دہشت پھیلتی ہے، دشمن مرعوب ہوتا ہے. اس لیے
آپ نے یہ شروع کرائی. ابو رافع تاجر تھا، اس کو قتل کرایا. کعب بن اشرف تھا، اس کو قتل کرایا. اس طرح خفیہ ان کو قتل کرایا. تو اس سے ڈر گئے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، فرما دیجئے چھپاؤ اگر جو تمہارے سینوں میں ہے، یا ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے. اس لیے کہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تمہیں ڈراتا ہے جس دن پائے گا ہر نفس ما عملت من خیر